25 آیہ کریمہ نمبر 1، 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف ہے، اس کے اندر 99 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا زخرف نام اس لیے رکھا گیا، جیسے پیچھے آپ کو میں ہر سورت کے آغاز میں بتاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی لفظ اس سورت کے اندر ہی موجود ہوتا ہے جس سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ زخرف کا لفظ آئے گا، جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور ناموں کی کوئی خاص وجوہات بھی نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ حامیم ظاہران یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہر جگہ پر حروف مقطعات کا مفسرین کرام نے اپنے ذاتی علوم کی بنیاد پر کچھ تراجم نکالے ہیں۔ یہاں مفسرین کرام حامیم، ہا سے وہ اللہ رب العالمین کے حی ہونا ثابت کرتے ہیں، اور میم سے اللہ رب العالمین کا مجید ہونا ثابت کرتے ہیں۔ حامیم گویا یوں کہا جا رہا ہے، قسم ہے اللہ کی زندگی کی اور قسم ہے اللہ کی بزرگی کی۔ اور حامیم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا مخفف ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح محمد دین نام ہونا تو لوگ ایم ڈی کہہ دیتے ہیں، مخفف کر کے 2 لفظ بول لیتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی مفسرین کرام نے کہا حامیم سے مراد ہے اللہ کا نام، حام خا سے حنان اور میم سے منان، اور حنان یہ اخذ کیا گیا رحیم سے، اور منان اخذ کیا گیا من سے۔ مطلب کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جو رحم فرمانے والی ہے، اور اس ذات کی قسم جو احسان فرمانے والی ہے۔ والکتاب المبین، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ مبین ہے، واضح ہے۔ مبین کہتے ہیں واضح کو۔ اب یہ کتاب واضح کس اعتبار سے ہے؟ اپنے حروف کے اعتبار سے واضح ہے، پڑھنے والے کو کوئی دقت نہیں، پڑھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا ایک پارہ آپ کسی استاد سے اچھی طرح پڑھ لیں تو پھر خود بخود آگے قرآن آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب مبین ہے، اپنے حروف کے اعتبار سے واضح ہے، اور مبین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے احکامات کے اعتبار سے بھی واضح ہے، حروف کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکامات کے لحاظ سے بھی یہ واضح ہے، اس لیے اسے کتاب مبین کہا گیا۔ مبین کہتے ہیں واضح کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی بنا دیا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا دیا۔ کیوں عربی بنایا؟ اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ آسمان والوں کی زبان عربی ہے، دوسری وجہ یہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، تیسری وجہ یہ اہل محشر کی زبان عربی ہوگی۔ محشر میں ہر بندہ عربی زبان میں جانا وہ کیا ہے کلام کرے گا۔ قبر میں جو سوالات ہونے وہ عربی میں ہیں، جوابات عربی میں ہیں،
اور ایک وجہ یہ بھی ہم نے اس کو قرآن کو عربی کیوں بنایا؟ کیوں؟ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اس نے جتنی آسمانی کتابیں یا صحیفے نازل کیے، جس قوم کی طرف صحیفہ یا کتاب نازل کی گئی وہ کتاب اس قوم کی زبان میں بھیجی تاکہ اس قوم کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس لیے قرآن آ رہا تھا کہاں؟ عرب کی طرف، تو اللہ نے قرآن کو عربی میں بھیجا کہ عرب والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں اور آپ قیامت کے دن عذر کریں گے، اللہ قبول کرے گا، کیوں؟ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ لیکن عرب والے اگر عذر کریں تو ان کا عذر نہیں مانا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے محبوب پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو کہیں گے کوئی پیغام نہیں ملا۔ تو اللہ فرمائے گا قرآن نے تمہیں پیغام دیا؟ کہیں گے ہاں قرآن نے پیغام دیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ پوچھے گا جب زبان تمہاری ہے تو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا لعلکم تعقلون۔ اب اگر عرب والے لعلکم تعقلون کے مخاطب ہوں تو پھر معنی یہ ہے تاکہ تم کیا کرو، اس کو سمجھو۔ عقل سے تعقلون ہوگا، تم اس کو سمجھو۔ اور اگر لعلکم تعقلون ہماری طرف آ جائے، غیر عرب کی طرف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے بھیجا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ ہمیں حکم ہے غور و فکر کا، انہیں حکم ہے سمجھنے کا۔ ہمیں حکم ہے غور و فکر کا کہ ہم غور و فکر کریں قرآن میں۔ اسی لیے غور و فکر پر اجر زیادہ رکھا گیا ہے، غور و فکر پر ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ معنی اور مطالب غور و فکر سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ روحانیت کے لیے، روحانیت میں جانے کے لیے غور و فکر لازم ہے۔ اہل تصوف کے ہاں سب سے پہلا سبق کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ مراقبے سے۔ کیا کہتے ہیں تصوف والے؟ تصوف والے یہ کہتے ہیں اپنی گردن جھکاؤ، اندھیرے میں بیٹھو اور لا لا اپنی ذات کی نفی کرو، الا اللہ اللہ کی ذات کا اس بات کرو۔ جب تمہاری ذات کی نفی ہو جائے گی پھر اس بات شروع ہوگا۔ اب یہاں سے مراقبہ ہے، مراقبہ پہلا سبق ہے تصوف کا۔ اور وہ کیا ہے؟ غور و فکر۔ قرآن نے کہا غیر عرب لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم قرآن کے روحانی معانی اور مطالب تک پہنچ جاؤ گے۔ روحانی معانی اور مطالب تک پہنچ جاؤ گے۔ صرف قرآن کے حروف تک نہ رہنا، اس کی سیاہی تک نہ رہنا، اس کے رکوع اور سپاروں تک نہ رہنا۔ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا، یہ اس کی تلاوت، اس کی زیارت باعث برکت ہے، لیکن مقصد تلاوت اور زیارت نہیں ہے، مقصد ہے ان الفاظوں کے پیچھے جو معنی اور مطالب ہے۔ مقصد وہ ہے، اللہ تمہیں وہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، اگر ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دے دے اور آپ آئیں نسخہ لے کر، حاجی صاحب یہ دیکھنا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دی ہے دوائی، حاجی صاحب کہتے ہیں اچھی لکھ کر دی۔ یہ دیکھنا انصاری صاحب یہ دوائی ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دی ہے، جی بڑی پیاری لکھ کر۔ ملک صاحب یہ دیکھنا دوائی بڑی اچھی دے۔ اوے اللہ کے بندے، دوائی تو ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے، اس کے اندر جو دوائیاں لکھی ہیں وہ لے کر کھائے گا تو شفا ہوگی نا۔ اب نسخہ دکھاتا پھر رہا ہے سبھی کو، نسخہ سبھی کہتے ہیں بہت اچھا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن شفا کب ہے؟ جب اندر کی دوائی لے کر کھائے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے حروف بہت پیارے ہیں، اس کے صفات بہت حسین ہیں، اس کے حروف میں بڑی کشش ہے، لیکن حروف تک نہ رہنا، اندر جو دوائی لکھی ہے وہ کھانا تاکہ تمہیں روحانی شفا ملے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ عرب والے سمجھ سکیں، اور غیر عرب والوں لعلکم تعقلون، تم اس میں غور و فکر کرو تاکہ غور و فکر کی وجہ سے تمہیں اس کے روحانی معانی اور مطالب کا پتہ چلے، اور اللہ تم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس کا پتہ چلے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو
مبین بھی کیا ہے اور عربی بھی کیا ہے۔ مبین اس لیے کیا تاکہ تمہیں پڑھنا آسان ہو جائے، واضح ہو جائے، حروف واضح واضح ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی بچہ ذہین ہو، ہم صرف یسرنا القرآن اسے طریقے سے پڑھا دیں، بچہ قرآن خود پڑھنا شروع کر لیتا، نہیں تو ایک سپارہ آپ طریقے سے پڑھا دیں، بچہ 29 سپارے خود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو مبین بنایا ہے، واضح کیا ہے، اس کے اندر وضاحت واضح اس طرح رکھا کہ حروف آسان رکھے ہیں، اور معنی اور مطالب میں غور کرنے والوں کے لیے ہم نے آسانیاں رکھی ہیں، جو غور و فکر کرے اسے آسانی سے اس کے معنی اور مطالب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے حنان و منان ہونے کی، میں نے اس کتاب کو کتاب مبین بنایا۔ یہ بہت واضح کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا